الحمد للہ حمدن شاکرین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق مختوم سے اسراء اور معراج کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کب پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور افق کی دور دراز پناہیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی دینا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی، اس کے بارے میں مختلف قسم کی اقوال ہیں، جو وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ طبرانی کا قول ہے۔ نمبر 2، نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نوری اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا۔ نمبر 4، ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ نمبر 5، ہجرت کے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ نمبر 6، ہجرت کے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے آخر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہوگا۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی۔ براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔